السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی دعا سیریز میں ہم 13 دعا دیکھیں گے، اور یہ دعا بیفور اینڈ آفٹر ایبلیوشن پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ وضو سے پہلے اور بعد میں۔ دونوں دعائیں ہم نے ایک ساتھ کلب کر دی ہیں۔ تو فرسٹ دعا جو ہے وہ بہت چھوٹی سی بسم اللہ ہے، جو کہ ہم ریگولرلی پڑھتے بھی رہتے ہیں، جو کہ وضو سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور جو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، جو وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے کن لوگوں کو، جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک رہنے والے ہیں۔ بس اسی سے یہ دعا خص کی گئی ہے، اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، یعنی اچھی طرح سے پرفیکٹلی، اور بہت پورے جو اس کے جو بھی فرائض ہیں، جو بھی سنت ہے، اس کے مطابق پورا وضو مکمل کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد یہ والی دعا اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو لرن کریں گے، اور یہ جو آدھی دعا ہے آپ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے، the second جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس کے آگے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو ویری فرسٹ دعا بیفور ایبلیوشن، دیٹ مینس وضو سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بھی ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتے ہیں، وضو کے شروع کرنے سے پہلے ہم جسٹ بسم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کا بھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ جو بسم اللہ ہے یہ 3 الفاظ ہے، بی ہے، پھر اسم ہے، یہ جو الف ہے یہ ڈراپ ہو گیا، جب یہ بی اسم کا جو الف ہے یہ ڈراپ ہونے والا اسم ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ تو یہ کبھی جب پیچھے سے کسی چیز سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے ڈراپ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے بی کے ساتھ ڈائریکٹ سم جڑ گیا ہے۔ تو بسمی، بی پلس اسم اور پلس اللہ، 3 الفاظ ہو گئے ہمارے پاس۔ تو بی یہاں پر کیا ہے، بی پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور یہ مطلب جو پریپوزیشن حرف جر ہوتے ہیں، حرف ہمیشہ سپورٹیو ورڈز ہوتے ہیں۔ کسی بھی سینٹینس کے اندر جو بلینکس ہوتے ہیں، مطلب جو مین ورڈز کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وربز اور ناؤنز، یعنی کہ فعل اور اسم کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سپورٹیو ورڈز ہوتے ہیں، تو وہ فل ان دا بلینکس ٹائپ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سینٹینس اچھا بن جاتا ہے، پراپر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سپورٹیو ورڈز ہوتے ہیں۔ تو بی کا ترجمہ یہاں ہوگا ساتھ، یا سے، یا ود، یا ان، ٹھیک ہے، چاروں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان یا ود، سے یا ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بی ساتھ یا سے۔ اسمی، اسم کہا جاتا ہے حمزہ سین میم، اسم کہا جاتا ہے نام کو، ناؤن کو بھی اسم کہا جاتا ہے، نام کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی، آپ کا اسم شریف، یعنی ہم جب کسی سے اچھی طرح سے نام پوچھتے ہیں اردو زبان میں بھی تو اسم کہتے ہیں، اسم یعنی نام۔ آپ کا نام کیا ہے یوں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم شریف کیا ہے۔ تو یہ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، نیم، ٹھیک ہے۔ اور بی کا مطلب ہو گیا ساتھ یا سے، نام سے، تو یہ ہو گیا اسم یعنی نام، اور بی یعنی سے۔ اور حرف جر کو ہمیشہ اسم پہلے آگے والے ورڈ کو پڑھ لیں گے، پھر حرف جر کو پڑھیں گے جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہم سیدھا ہی پڑھتے ہیں، بٹ اردو میں ترجمہ کرتے وقت آگے والے ورڈ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ نو سی، اسم سے یعنی نام سے، نام سے یا نام کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ، اور نام بتا دیا گیا کس کے نام کے ساتھ، اللہ ہی، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ پورا یہاں سے الٹا ترجمہ شروع کر دیں، اللہ کے نام کے ساتھ، ان دا نیم آف اللہ۔ دیکھیں اب ہم انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں، ان دا نیم آف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب انگلش میں ترجمہ ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا، اردو میں ترجمہ ہو جائے گا تو یہ الٹا ہو جائے گا۔ ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی ہم وضو شروع کر رہے ہیں
اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کا نام یعنی لے لیا ہم نے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور شروع کر رہے ہیں اٹس ناٹ ریٹن، اٹس ناٹ پروناؤنس، بٹ یہ کیا ہو جائے گا، اٹ از انڈرسٹوڈ کہ جب ہم وضو شروع کر رہے ہیں بسم اللہ کہہ دیا تو شروع اسی کے نام سے کر رہے ہیں، تو بی ساتھ اسمی نام اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، in the name of Allah or with the name of Allah, whatever you can say, the with اور in both are correct، ساتھ اور سے دونوں صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم نے پڑھ لی وضو سے پہلے کی دعا۔ ناؤ وضو ایبلیوشن جو ہمارا مکمل ہو چکا، کمپلیٹ ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں گے، دوسرا کلمہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس کے بعد then we'll continue this دعا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو ہم اس کا بھی لفظی ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم سب سے پہلا ورڈ ہے اللہم، اور بالکل سملر ہے اللہم جو ہے یا اللہ سے بالکل میچ ہے، بالکل ایک ہی جیسے ایکویویلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہم یا اللہ، تو یا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، یا کا ترجمہ ہو جاتا ہے اے یا پھر او، اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے بیکاز اٹ از دا ذاتی نیم، یعنی اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، اصل نام ہے، تو جو ذاتی نام ہوتا ہے ہم اللہ کا ذاتی نام کا ترجمہ نہیں کرتے، بٹ اللہ کے جو صفاتی نام ہے ان کا ترجمہ ہوتا ہے، جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، علیم، حلیم اور ستار، غفار، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو او اللہ یا اللہ، اللہم اے اللہ، او اللہ۔ ناؤ دا نیکسٹ ورڈ از اجعلنی، لیکن ہم یہ جب یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ملا دیتے ہیں اللہمج، اوکے، لیکن ابھی ہم الگ سے ابھی آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اجعلنی، تو اجعلنی کو بھی ہم دو حصوں میں بریک کر دیتے ہیں، اجعل پلس نی، ٹھیک ہے، اجعل پلس نی۔ اب یہ یہاں پر دو الفاظ ہو گئے، اجعل کے جو روٹ لیٹرز ہیں جیم عین لام ہیں، جیم عین لام کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹو میک، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دیٹ مینس ہم کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں، اور مانگنے میں کیا ہوتا ہے، کمانڈ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، حکم امر جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یا ہم انگلش میں اس کو آرڈر بھی کہتے ہیں، امپیریٹیو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں تو ہم آرڈر تو نہیں دے رہے نا اللہ کو، اللہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر ریکویسٹ والا ورڈ جو بنے گا، بنانے سے کیا بنے گا، بنا دے، ہے نا، میک، ٹھیک ہے، تو جعلہ کا مطلب ٹو میک، اور یہاں پر ہم حکم کے طور پر یعنی ریکویسٹ کے طور پر اگر ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے، بنا، میک یا بنا، اور کس کو بنا، نی یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ کیونکہ اجعل سے اٹیچ ہو گیا، جڑ گیا، تو ہم اٹیچ پروناؤن اس کو کہہ دیتے ہیں، ضمیر متصل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اتصال ہونے والا، جڑ جانے والا، متصل، ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن۔ تو نی کا مطلب ہوتا ہے ٹو می، مجھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جعلہ کا اجعل کا ترجمہ ہم نے کیا میک، رائٹ، میک، اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نی کا می، میک می یعنی بنا مجھے بنا، ٹھیک ہے، بنا مجھے یا مجھے بنا ایک ہی بات ہے، تو ہم اچھی طرح سے اگر سینٹینس کو فریم کریں تو مجھے بنا ہم کہہ دیں گے، بنا مجھے، اجعل بنا نی مجھے۔ اچھا سی دس نیکسٹ لائن، اس میں بھی سیم ورڈ آ رہا ہے تو یعنی سیم ہی ترجمہ ہوگا، میک می، بنا مجھے، ٹھیک ہے، تو مجھے بنا دے، کیا بنا دے، من التوابین، من یہاں پر دوبارہ سے بی کی طرح سے حرف جر ہے، جیسے بی دیکھا تھا حرف جر ہے پریپوزیشن سپورٹیو ورڈ، اسی طرح من جو ہے اٹس آلسو ا پریپوزیشن، اور یہ بھی سپورٹیو ورڈ ہے، حرف جر ہے۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، فرام یا پھر اردو والا سے، ٹھیک ہے، سے، کس میں سے، اب یہ سے کا ترجمہ آ گیا، ہم نے یہ اس یہاں تک مکمل کیا، اللہم اے اللہ، اجعل بنا نی مجھے، من سے، کس میں سے، التوابین، the first characteristic
अत्तवाबीना, नीचे दूसरी आ रही है अत्तवाबीना। नाउ देख सी दिस वर्ड अत्तवाबीना को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। अत्तवाब, अल्लाह का नाम आपने सुना है अत्तवाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला, अत्तवाब, ठीक है। अत्तवाब प्लस ईना, ईना, ठीक है। अब ये ईना को हम साइड में रखते हैं, पहले अत्तवाब को जान लेते हैं, अत्तवाब कहते किसे हैं। ये तवाब जो बना है ना, ये बना है तौब से। तौब, ताबा यतूबू को कहा जाता है तौब का, तौबा का यहाँ पर असल मतलब होता है रुजू करना। रुजू करना मतलब इज टू टर्न बैक, किसी की तरफ मुड़ जाना। अब तवाब अल्लाह के लिए भी आता है, तवाब बंदों के लिए भी आता है। जब अल्लाह के लिए तौबा तवाब आएगा तो तौबा कबूल करने वाला, जब बंदों के लिए आ जाएगा तौवाब तो तौबा करने वाला, ठीक है। तो इसमें भी दो इसके अंदर प्रपोजिशन लगते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है ये बंदों के लिए है या अल्लाह के लिए है। लेकिन फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि तौवाब का मतलब होता है टू टर्न, किसी तरफ रुक करना। और ये तवाब वाला जो मामला है ना, ये बड़ा दो बोथ साइड से होता है, यानी दोनों साइड से होता है, म्यूचुअल होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अल्लाह हमारी तरफ रुजू करेगा और हम पलट जाएं, या हम पलटे हुए रहें और अल्लाह हमारी तरफ रुजू कर लेगा, नहीं। रुजू करना, टर्न होना, जब बंदा अल्लाह की तरफ टर्न होता है, देखिए ये जो फेस है अल्लाह की तरफ जब बंदे ने कर लिया तो अल्लाह ने भी फेस उसकी तरफ कर लिया, रुख अपनी तरफ कर लिया, उसकी तरफ रुजू कर लिया। जब बंदे ने मुंह टर्न कर लिया तो अल्लाह ने भी टर्न कर लिया, यानी ये मामला दोनों साइड से है, रुजू करना। लेकिन हम अभी आपको ये तवाब का दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। तवाब की दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखिए तवाब बना है तौबा। तौबा किसे कहते हैं, तौबा कहा जाता है गुनाह के वजूद को तर्क कर देना, यानी जो हमसे गुनाह सरजद हो गए हैं उनको तर्क कर देना। अब देखिए इंसान तौबा कैसे करता है, तीन तीन तरीके हैं माजरत के। माजरत के तीन तरीके, यानी बचने के तीन तरीके हैं किसी भी गुनाह से। पहला जो एतजार का यानी कि माजरत का जो पहली सूरत वो ये है कि एक बंदा क्या करे, सिरे से इनकार कर दे कि मैंने ये काम किया ही नहीं है, मतलब गुनाह कर दिया और फिर उसका अड़ जाए कि मैंने तो ये किया ही नहीं है, हाउ कैन यू ब्लेम मी। तो यहाँ पर लम अफ़अलुहु, मैंने तो नहीं किया, डोंट ब्लेम मी, मुझे मत बोलो मैंने नहीं किया, ये एक रवैया होता है, ठीक है। एक सूरत ये है कि बंदा पूरी तरह से सिरे से इनकार कर दे। फिर एतजार की दूसरी सूरत ये है कि एक बंदा जब उसके ऊपर इल्जाम आ जाए तो वो क्या करे, एक्सक्यूजेस तलाश करे, बहाने निकालने लगे, उजरात निकालने लगे, अरे नहीं नहीं ऐसा हो गया था तो मुझे ऐसा करना ही पड़ गया, और इसमें ये और वो सारी बातें निकाल ले। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या होता है कि जब बंदे को पता चल जाए, जब बंदे को एहसास हो जाए कि उससे कोई गुनाह सरजद हो गया, उससे कोई जुर्म हो गया है, तो वो क्या करे, उसके बाद वो बहाने ना तराश करे, इनकार भी ना करे, बल्कि क्या करे, उस जुर्म का एतराफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। फिर गलती होने के बाद क्या करे कि वो नादिम हो जाए, मतलब उसके ऊपर पशेमान हो जाए, उसको रिग्रेट फील हो, उसको गिल्ट महसूस हो कि अरे मैंने तो बहुत गलत किया, ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो ये क्या है, ये जो है एतराफ हो जाना, एतराफ पे जुर्म करना, जुर्म को मान लेना, एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद साथ साथ आइंदा ना करने का यकीन भी हो कि मैं अब दोबारा से नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इसको तौबा कहा जाता है। लेकिन शरई तौर पर, यानी कि अगर हमारी शरीयत में देखा जाए तो तौबा की और भी शर्त है। वो शर्त क्या है कि क्या करे बंदा, तौबा करे, और फिर तौबा में ये चीज होगी कि गुनाह को ना करने का, गुनाह को गुनाह समझ के पहले छोड़ दे, और फिर अपनी कोताही पर पशेमान हो जाए, नादिम हो जाए, गिल्ट उसको फील हो जाए, फिर दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा करे। अगर इन गुनाहों की तलाफी मुमकिन हो तो उसको तलाफी भी कर दे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर तलाफी किसे कहा जाता है, जिसकी भरपाई की जा सकती हो, कुछ कंपनसेट किया जा सकता हो तो कंपनसेट कर दे। अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली, हाँ, तो फिर वो क्या कर दे, उस चीज को लौटा दे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वी आर नॉट थीफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी चीजों से महफूज रखे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तलाफी किसको कहा जाता है। माफी ये होती है कि अल्लाह से माफी मांग लेना, तलाफी ये होता है कि बंदों के साथ कुछ मामला अगर गलत हुआ है तो फिर जाके फिर उस चीज को दुरुस्त कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर तवाबीन कहा गया, यानी तौबा करने वाले, रुजू करने वाले। तो हमने आपको डिटेल में बता दिया तौबा होती क्या है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करना, लौट आना, पलट आना,
گناہوں پر ندامت ہونا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اس کے سامنے اس کو قبول کرنا، اعتراف جرم کرنا، مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد گلٹ اپنی شو کرنا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مطلب اس پہ ڈھٹائی نہیں کرنا، اس پہ اصرار نہیں کرنا، اس پہ جم نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا کہ شیطانی رویہ ہے کہ گناہ کرے اور پھر اس پہ کیا کرے، یا تو عذرات پیش کرنا شروع کر دے یا پھر سرے سے اس کا انکار کر دے، میں نے نہیں کیا۔ لیکن ایک مومن بندے کی کیا وہ ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، پشیمان ہوئے، پھر اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اللہ اب نہیں کرنا یہ گناہ، کیونکہ اگر گناہ نہیں معاف ہوگا تو ہم نے تو خسارہ اٹھانا ہے، ہم تو نقصان اٹھا لیں گے، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا تو رجوع میں کیا ہوگی، تلافی بھی ہوگی، معافی بھی ہوگی، اللہ کے سامنے اعتراف جرم بھی ہوگا، اور پھر گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہوگا۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، اجعل بنا دے نی مجھے، من سے کس میں سے، التواب توبہ کرنے والے میں سے۔ اب توبہ کرنے والا ایک ہی بندہ ہے یہاں پر، التواب، لیکن جب اس کے آخر میں اینا لگ جاتا ہے، اینا، تو مطلب بہت سارے پلورل کی ڈگری بنا دی ہم نے، اونا اور اینا سے کیا بن جاتا ہے، پلورل بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مسلمونا، مسلمینا، مسلم کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلم، لیکن مسلمونا یا مسلمینا، اونا یا اینا لگتا ہے کسی ورڈ کے آخر میں تو وہ پلورل بن جایا کرتا ہے۔ تو جہاں اونا یا اینا آپ کو دکھائی دے کسی ناؤن میں تو وہ کیا ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے والا، التواب، توبہ کرنے والے، توابینا، اوکے، توابینا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اجعل بنا نی مجھے، من سے، التوابینا توبہ کرنے والوں میں سے، یا اللہ جو لوگ پہلے توبہ کر گئے، جس طرح سے لوگوں نے توبہ کی اور تو نے ایکسیپٹ کیا، ان کی توبہوں کو قبول کیا، ویسے ہی مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو توبہ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے گناہوں سے معافی کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں اور تیرے طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ تو رجوع کرنے والوں میں سے یا توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ Now the next part is وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تو this one is very simple، یہ اتنا سمجھ آ گیا ہے تو بالکل آسان ہے۔ واو، واو ہمیشہ کنجنکشن کا کام کرتا ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، دیٹ مینس حرف عطف کا کام کرتا ہے۔ عطف کیا مطلب ہوتا ہے، گلو کا، جوڑنے کا کام کرتا ہے، سینٹینسز کو، ورڈز کو، دو جملوں کو، دو الفاظ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، یا پھر اینڈ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے اجعلنی، دوبارہ سے اجعل آ گیا اور نی آ گیا۔ اجعل کا مطلب ہو جائے گا بنا، میک، اور نی یعنی مجھے بنا دے، مجھے بنا دے کس میں سے، پہلے تو ہم نے دیکھ لیا توابین میں سے بنا دے۔ اب دوسری ٹرم لے کر آ رہے ہیں، ہم دوسری اسم لے کر آ رہے ہیں، من المتطہرین۔ من یہاں پر پھر سے حرف جر ہے، من کا ترجمہ کر دیں گے فرام یا سے، کس میں سے، المتطہرین، متطہرین، طہر، طہر، ہاں 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی ویری کیئرفل وائل پروناؤنسنگ، جب ہم تجوید سے صحیح سے پڑھیں، پہلے تا کو ہلکا پڑھنا ہے، دوسرے تا کو ہیوی پڑھنا ہے، اور تو کو اس سے ملا دینا ہے۔ متطہرین، 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 متطہرین۔ تو ناؤ the root letters are توئیں، ہا، را، یہ دکھائی دے رہے ہیں بیچ میں درمیان میں، ہم نے اس کو بھی اینا کو الگ کر دیا، المطہر کو ہم نے ایک الگ کر دیا، اور اینا کو ہم نے ابھی سائڈ میں رکھا ہوا ہے۔ اینا کو ابھی ہم ترجمہ بھی دیکھ چکے ہیں، اسٹل ویل کیپنگ دس سائڈ، انشاءاللہ اس کو ہم سائڈ میں رکھتے ہوئے المتطہر کا مطلب دیکھتے ہیں۔ المتطہر کا مطلب ہوتا ہے طہرہ، طہرہ طہارت، یہ لفظ ہم اردو میں سنتے ہیں، طہارت کا کیا مطلب ہوتا ہے، پاکی، پیورٹی، کلین لینس، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں۔ ٹو کلین، ٹو پیور، طہارت حاصل کرنا، پاک کر دینا، طہارہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو طہارہ آتا ہے نا قرآن کریم میں، تو دونوں طہارت کے طور پر آتا ہے، قلبی پاکی کے طور پر بھی آتا ہے، یعنی دل کا پاک ہونا بھی اور جسم کا پاک ہونا بھی۔ تو جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارا ناٹ جسٹ اوپر کی جو فزیکل پاکی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں اور کلی وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے،
ہمارے جو بھی جرمز جو اوپری طور پر ہوں گے وہ سارے نکل جاتے ہیں اور ہم فریش محسوس کرتے ہیں آفٹر وضو، الحمدللہ، ہے نا. تو یہ ہو گئی اوپری ظاہری پاکی. ایک ہوگی باطنی پاکی. باطنی پاکی کیا ہے؟ دل کی پاکی. ابھی ہم نے کہا نا کہ اللہ توابین میں سے بنا، توبہ کرنے والوں میں سے بنا. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اور ہم کس پاکی کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ میرے دل کو کینہ سے پاک رکھ، اللہ بغض سے پاک رکھ، اللہ دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، ہارٹ اٹیک اور اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے اس کو بھی پاک کر دے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کون سی بیماریاں؟ دل کی. دل کی وہ بیماریاں جو انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہیں. وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور فساد ہے، اور دل میں شرک کا، فسق کا، کفر کا یا پھر نفاق کا جم جانا. یہ سب کیا ہے؟ قلبی بیماریاں ہیں. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کر رہے ہیں، یا رب میرے قلبی بیماریاں بھی دور کر دے، مجھے قلبی جو بیماریاں اس سے پاک کر دے، میرے جسم کو بھی پاک کر دے، طہارت عطا کر دے، اور میرے دل کو بھی طہارت عطا کر دے. تو پاکی عطا کر دے میرے دل کو بھی، ایز ویل ایز مائی باڈی اینڈ ٹو مائی ہارٹ. تو دونوں کو طہارت چاہیے. طہارت، طہارا کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور میم کا یہاں پر ترجمہ ہوگا والا. المطہر، پاکی اختیار. جیسے مسلم ہم کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرنے والا، مؤمن ایمان لانے والا، تو وہ جو میم ہے، میم کا ترجمہ ہو رہا ہے والا. اسی طرح المطہر، متطہر کا مطلب ہو جائے گا پاکی. طہر کا مطلب ہے پاکی اور میم کا مطلب ہے والا. پاکی اختیار کرنے والا، پاک رہنے والا، پاک صاف رہنے والا، دل اور جسم کو پاک رکھنے والا. اور ہم نے اینا یہاں پر ایڈ کر دیا، اینا یا اونا. یہاں پر اینا آ رہا ہے تو ہم اینا کو ہی لے کر چلتے ہیں. اگر اینا آ جائے گا تو وہ پلورل ہو جائے گا. تو ابھی پاک کرنے والا ہے تو بہت سارے ہوں گے تو ہم کہیں گے پاک رہنے والے، پاک، پاکی اختیار کرنے والے، والا سے والے ہو جائے گا. تو اینا لگنے سے پلورل ہو گیا دونوں جگہ پر. توابینا توبہ کرنے والے، متطہرینا پاک رہنے والے. تو اب ہم نے دعا کی، بہت بیوٹیفل دعا ہے اور یہ بہت اچھی دعا ہے اگر ہم پورے ذہن اور قلب کے حضور کے ساتھ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اللہم، اے اللہ، اجعل بنا دے، نی مجھے، من سے، کس سے، کس میں سے، کن لوگوں میں سے، التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، اور اجعل بنا دے، نی مجھے، من سے، کن میں سے، المتطہرین پاکی اختیار کرنے والوں میں سے، پاک رہنے والوں سے. قلب و نگاہ، قلب و جگر، قلب و جسم کو اور تمام اعضائے بدنیاں کو پاک رکھنے والوں میں سے مجھے شمار فرما دے. یعنی ایسے لوگ جو توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے، ان لوگوں کے ساتھ شمار فرما دے. تو اللہم، او اللہ، اجعل، میک می، می، میک می، من، among یا from، التوابین، those who repent، constantly repent. تواب کے اوپر، اچھا ہاں، ون مور تھنگ، واو جو ہے نا، واو کے اوپر شد لگی ہوئی ہے. شد کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر انٹینسٹی ہونا، کسی بھی چیز کے اندر تاکید ہونا، یا وہ چیز جو ہے بہت زیادہ تعداد میں ہونا. تو ایک بار توبہ کرنے والا نہیں، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار رجوع کرنے والا. یعنی کہ یہ شد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ورڈ کو دو مرتبہ پڑھنا، رائٹ، یعنی ایک سے زیادہ بار پڑھنا. تو ایک سے زیادہ بار کرنے والا. یہاں پر بھی متطہرین، بار بار پاک کرنے والا. اس سے غلطی ہوئی، اس نے فوراً توبہ کی، دوبارہ سے غلطی ہوئی، پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی، پھر رجوع کر لیا، پھر اس نے ناپاک ہوا، پھر سے پاکی اختیار کر لی، جب جب طہارت کی ضرورت پڑی تب تب اپنے آپ کو پاک کیا. تو یہ جو شد ہے انٹینسٹی کو بتاتی ہے. یہ جو شد ہے اس کے اوپر جو تجدید لگے ہوئے، چھوٹا سا جو ڈبلیو لکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے کہ یہ کام بڑی شدت کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے، تکرار کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اٹس سچ اے بیوٹیفل لینگویج. عربک از سچ این ایگزاسٹو لینگویج کہ اس کے اندر ایک ایک حرف جو ہے اتنا خوبصورت ہے، اپنے اندر ایک ایک سمندر رکھتا ہے اتنا. جیسے، اور یہ ایک ایک الفاظ میں جیسے سمندر کو کوزے میں ڈال دیا ہو اور چھوٹی سی سیپ میں پورا سما دیا ہو سمندر. تو ایک لفظ ہے لیکن کتنے سارے اس کے آسپیکٹس ہیں. اگر ہم اس کو اور بھی بائیفرکیٹ کریں گے تو اور ساری چیزیں کیا نکلیں گی اس کے اندر سے نکل آئیں گی. لیکن فار دس دعا دس مچ از سفیشینٹ، الحمدللہ. تو ہم اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہم، او اللہ، اجعلنی، میک می، من، among یا from التوابین، those who repent.
among those who repents constantly. Wa and ij'al, make me min from among al mutatahirin, those who accept purity, those who remain pure. ٹھیک ہے، تو وہ بار بار طہارت اختیار کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں. اے اللہ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، رجوع کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک رہنے والوں میں سے. اور بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کو شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرا کلمہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جب آپ اپنا وضو مکمل کر لیں گے دین یو ول ریسائٹ دس ون، اللہم اجعلنی، تو ہم دونوں کو ملا دیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ ہم سب کو بھی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہ ہم سب کو بھی پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، کیونکہ تو پاک رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو ان بندوں میں ہمیں شامل فرما دے جن کو تو پسند فرماتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.